اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود غزنوی اسلامی بادشاہوں میں سے ایک بہت بہترین بادشاہ اور سپہ سالار گزرے۔ ان کے متعلق ایک خوبصورت اور حیرت انگیز واقعہ سناتا ہوں۔ محمود غزنوی افغانستان کے ایک بہت بڑے اسلامی بادشاہ سپہ سالار گزرے۔ وہ جب بادشاہ تھے تو ان کی 3 خواہشات تھے، 3 چاہتے اس کی ایسی تھی جو وہ چاہتے تھے مگر اس کا کوئی حل ان کے سامنے نہیں تھا۔ ایک چاہت ان کی یہ تھی کہ میرے والد جس کا نام سبکتگین ہے، اس کے بارے میں مشہور تھا، کسی نے ان کو بتایا تھا کہ یہ آپ کے اپنے والد نہیں ہے بلکہ اس سبکتگین نامی آدمی نے آپ کو پالا بڑا کیا اور آپ کو منہ بولا بیٹا بنا دیا، آپ کے حقیقی والد یہ نہیں ہے۔ تو وہ کوشش میں تھے اور ان کی یہ چاہتی کہ مجھے کسی طرح بالکل حقیقتاً پتہ چل جائے کہ یہ میرے والد ہے بھی یا نہیں۔ دوسری ان کی چاہت یہ تھی کہ ایک حدیث انہوں نے سنی تھی اور حدیث ہے بھی، جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء کے وارثین اور انبیاء کے نائبین ہیں۔ تو اس حدیث کے بارے میں چونکہ محدثین کے اختلاف بھی ہے کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں بعض کے، تو ان کو یہ بھی یہ شک تھا کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، حقیقت مجھے پتہ چل جائے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، اس کے بارے میں وہ شک میں تھے اور وہ کوشش میں تھے کہ کسی طرح مجھے پتہ چلے، لیکن ان کا کوئی حل نہیں تھا۔ تیسری خواہش ان کی یہ تھی کہ دنیا میں مجھے پتہ چلے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ جہنم میں جاؤں گا، اور اس کا بھی ظاہری طور پر دنیا میں کوئی حل نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ وہ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک طالب علم تھے جو عالم بننے والے تھے، وہ سبق کا کتاب لے کر مطالعہ کر رہے تھے، اور جہاں پر روٹی بنائی جاتی تھی اس آگ کے پاس جا کر مطالعہ کرتا تھا، پھر وہ آگ والے ان کو بھگا دیتے تھے، پھر وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، مطالعے میں مصروف ہوتے تھے۔ اس طالب علم کے علم کا حاصل کرنے کا شوق، کہ اس طالب علم کو اتنا شوق ہے عالم بننے کا، تو اس طالب علم کی انہوں نے مدد کی محمود غزنوی نے، اور ان کو لالٹین اور چراغ وغیرہ ان کو دے دیا، مستقل ان کے روشنی کا انتظام کر دیا۔ تو خواب میں محمود غزنوی کو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو بتایا کہ اے سبکتگین کے بیٹے۔ تو پہلے جو ان کی چاہت تھی وہ ان کی چاہت پوری ہو گئی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اس تصدیق کر کے ان کو بتا دے کہ تو سبکتگین کا بیٹا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر شک بالکل ہی ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا اے سبکتگین کے بیٹے، گزشتہ رات آپ نے میرے ایک وارث اور میرے ایک نائب کی مدد کی۔ تو دوسرا اعتراض کہ یہ حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء کے وارثین ہے یا نہیں، یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، تو اس بارے میں ان کو شک تھا، تو وہ شک بھی دور ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان کو خواب میں بتائے کہ آپ نے میرے نائب اور وارث کی مدد کی، جو کہ انہوں نے ایک طالب علم جو عالم بننے والے تھے ان کی مدد کی تھی۔ تو یہ حدیث بھی ان کے نظر میں آ گیا کہ واقعی یہ حدیث ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں خود ہی اس کی تصدیق کر رہے۔ اور تیسری خواہش تھی کہ دنیا میں مجھے پتہ چلے کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، گزشتہ کل جو آپ نے میرے نائب اور وارث کی مدد کی، میں محمد اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ آپ کو جنت میں داخل کرواؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی محمود غزنوی کے جنت میں داخلے کی، خواب میں ان کو یہ بشارت دی۔ تو ان کے تینوں اعتراضات اور ان کے تینوں جو چاہتے تھی خواہشیں تھی وہ دنیا میں ان کی پوری ہو گئی۔ تو دیکھو ایک طالب علم کی خدمت، ایک طالب علم کی مدد اور ایک عالم دین کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی چاہتیں پوری کی، اور وہ چاہتے جس کا دنیا میں پورا ہونا کسی انسان کے واسطے سے ناممکن تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تینوں چاہتیں ایک طالب علم کی مدد اور نصرت کی وجہ سے کر دی۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی علماء کرام اور طلباء کرام کی ہر طرح سے ان کی مدد کریں اور ہر طرح سے طلباء کرام سے محبت رکھیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو متعلم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے ہو تو علماء اور طلباء کرام سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اگر وہ بھی نہیں بن سکتے ہو تو پھر
آخری قسم نہیں بننا، یعنی علماء اور طلباء کرام سے نفرت کرنے والا، بغض رکھنے والا نہیں بننا، ورنہ آپ کی ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔